بسم اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب ایک آدمی نے لاش کے ساتھ نصیبہ حرکت کی۔ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت لاش کے ساتھ نصیبہ حرکت کی۔ بادشاہ وقت ایک نیک سر شخص تھا۔ اس کے خواب میں ایک بزرگ آدمی آیا اور اسے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اور اسے حکم دیا کہ اس زانی کو فوراً شاہی دربار میں لا کر اسے مشیر خاص کے عہدے سے نوازا جائے۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہی تو فوراً خواب ٹوٹ گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور جائے وقوعہ پر پہنچے۔ وہ شخص وہیں موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بکھلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور کہا، تمہاری سزا ہے کہ آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراً اس بارش آدمی سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک گنہگار کے ساتھ اتنی رعایت کیوں؟ بزرگ آدمی نے کہا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا۔ چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اسی لیے تم سے کہا گیا کہ اسے مشیر بنا لو، تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہے گا، اور بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دی جانی چاہیے تھی، اس گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا۔ کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کر دی گئی ہے، سو اسے گمراہی میں اور عیش میں رکھنا مقصد تھا۔ جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا آخرت خراب ہو گئی ہے اور توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں تم پر۔ کیا آج ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بار بار گناہوں کا موقع ملتا ہے، اور کتنی آسانی سے ملتا ہے، اور کوئی پکڑ بھی نہیں ہوتی ہماری؟ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں۔ کتنے ہی مرد و خواتین کتنی ہی بار گھٹیا فعل کے مرتکب ہوتے ہیں، اور دونوں اسے اپنی اپنی جیت کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ جیت نہیں بلکہ ہار ہوتی ہے۔ پہلی بار گناہ پر دل زور زور سے دھڑکے گا، آپ کا دماغ غیر شعوری سگنل دے گا، ایک ٹھیس اٹھے گی ذہن میں، جسم لاغر ہونے لگے گا، کانپنے لگے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایمان جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے کہ دور ہٹو، باز رہو۔ مگر دوسری بار یہ شدت کم ہو جائے گی اور پھر ختم۔ پھر انسان مست رہتا ہے اور خوش بھی، مگر افسوس کہ اوپر والا اس سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے۔